چلیے دوسرا ایک واقعہ، جو حیثیتوں کو نہیں مانتے، جو مرتبوں کے قائل نہیں ہیں، جن کے پاس رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے تعلق سے بھی ایک واقعہ، وہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، پھر توجہ کا طالب ہوں، یہ جو واقعہ ہے یہ ڈیمانڈ پر ہو رہا ہے، معجزہ طلب کیا جا رہا ہے، مطالبے پر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ ابو جہل جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوا، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بلال حبشی بھی ظلم پر ظلم سہ لیے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے باز نہیں آئے، تو ابو جہل وغیرہ بہت جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ یہ کہا کہ اے محمد، تمہیں بڑا زعم ہے کہ آسمانوں کا تمہارے پاس علم ہے، غیب کا علم رکھتے ہو، تمہارے پاس جبرائیل بھی آتے ہیں، اے محمد تم ہمارے سامنے کے بچے، لیکن اس کے باوجود تم اتنی بڑی بڑی باتوں کا علل اعلان اظہار کرتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تم غیب کا علم، جبرائیل کے آنے کی باتیں تو رہنے دو، بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حیثیتوں، عظمتوں دینے کے ساتھ ساتھ، بلند مرتبے دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، نبی آخر الزمان ہیں۔ تو اب جب جبرائیل بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ایک ایک دن میں 10 بار آتے ہیں، افلاک کا علم ہے، اللہ کو دیکھنے اور دکھانے کے بڑے مقصد کے ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں، بصیرت کی دعوت دینے والے یہ نبی آخر الزمان سے بیہودہ سوال جو ابو جہل کر رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر 2 سوال کستے ہیں کہ اے ابو جہل، میں بتاؤں یہ بہتر ہے یا پھر تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو ابو جہل اور طیش میں آیا، عداوت، مخالفت، بغاوت، بغض، اناد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ دل و دماغ پر موٹے موٹے پردے چڑھا دیتی ہے۔ ابو جہل کہا کہ میں کہنے سے بہتر تو یہی بات ہے، آپ نے جو دوسرا آپشن رکھا وہ بڑا تگڑا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کہہ دے کہ تم کون ہو۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، یہ روایت امام بیہقی دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں بھی لاتے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تیرے ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں، اور حضرت امام بیہقی نے جو روایت کی ہے اس میں 11 کنکریوں کا ذکر کیا ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بند مٹھی میں موجود کنکریوں کی تعداد کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابو جہل، تو میری عظمتوں کو، میری حیثیتوں کو، میرے مرتبوں کو جاننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے تیری رہبری نہیں ہو سکتی۔ اگر تو جاننا اور ماننا چاہتا ہے تو اپنی مٹھی کو اپنے کان کے قریب لے جا۔ تو ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنی ہی مٹھی کو، جس میں بند مٹھی میں جو کنکریاں تھے 6 یا 11، کان کے قریب لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کنکریوں کو پاور آف ٹاک دیا، بولنے کی طاقت دی، اور وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عظمتیں، حیثیتیں، رتبوں کو ماننے والا ہوتا، مرتبوں کو ماننے والا ہوتا تو اسی کے ڈیمانڈ پر یہ معجزہ ظاہر ہو رہا تھا۔
وہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے تحت وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا لیتا، لیکن وہ ازلی ہلاک ہونے والا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد تجھ جیسا جادوگر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کنکریاں پھینک دی اور نکل گیا۔ اب آپ بتائیے کہ عظمتوں کو نہ ماننے والا کس طرح سے ہلاک اور برباد ہو گیا۔